السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی۔ سیٹرڈے اسپیشل، آج سیٹرڈے ہے، خواتین کے لیے اسپیشل ہم پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب سوچیں، گھر کی تربیت کس کی ہوتی ہے؟ آج نکاح کی فضیلت پر ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا حصہ پیش کیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حدیث میں ہے کہ دنیا صرف ایک استعمال کی چیز ہے، اور دنیا کی استعمال چیزوں میں سے کوئی چیز نیک عورت سے افضل نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر نیک عورت میسر آ جائے تو بہت بڑی غنیمت اور حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ خاوند کی راحت اور اس کی فلاح کا سبب ہے۔ دنیا میں بھی ایسی عورت سے راحت میسر ہوتی ہے اور آخرت کے کاموں میں بھی مدد ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نکاح میرا طریقہ اور میری سنت ہے، سو جو عمل کرے میری سنت پر سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حق تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص صاحب وسعت ہو، یعنی عورت کے حقوق ادا کر سکے، تو اسے چاہیے نکاح کرے۔ حدیث میں ہے کہ اولاد جنت کا پھول ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھول جیسی مسرت اور فرحت حاصل ہوگی، ویسی راحت اور مسرت اولاد کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، اور اولاد نکاح کے ذریعے میسر ہوتی ہے۔ کن کن لوگوں سے نکاح حرام ہے؟ اپنے اولاد کے ساتھ اور پوتے، پڑپوتے اور نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ باپ دادا، پردادا، نانا وغیرہ سے بھی نکاح درست نہیں۔ اپنے بھائی، ماموں، چاچا، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو، یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہو، یا ان دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، یہ سب بھائی ہیں۔ اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو، وہ بھائی نہیں ہے، اس سے نکاح درست ہے۔ داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میں ابھی بھی ایک ساتھ رہے ہوں، یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، یا اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں۔ سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں، یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو 7 کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں، چاہے وہ اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ اگر 2 بہنوں نے ایک مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہوا وہ صحیح ہے، اور جس کا بعد میں وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، بھانجی، بھتیجے کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 2 بہنیں اگر سگی نہ ہوں، ماموں ساتھ، چچی ساتھ، پھوپھی ساتھ، خالہ ساتھ بہنیں ہوں، تو دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی، خالہ وغیرہ کا ہے۔ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ دودھ کے حساب سے ماموں، بھانجا، چاچا، بھتیجا سب نکاح حرام ہے۔ دودھ شریکے 2 بہنیں ہوں تو دونوں بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ غرض کے جو حکم اوپر بیان ہو چکا ہے، دودھ کے رشتوں میں وہی حکم ہے۔ جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہو تو اب بے طلاق لیے وہ عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں۔ بہت سے مسئلے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا، جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اسلام دین کیا کہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سید محمد سلیم جلالی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah
الله